السلام علیکم گائز، ہوپ یو گائز آر ڈوئنگ ویل. امید ہے آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنی اپنی احتیاط کر رہے ہوں گے. یہ آج کل کی جو سچویشن بنی ہوئی ہے کووڈ-19 کی، تو خیر ایک اور ویڈیو لے کے حاضر ہوں. آج ایک اور ریئیکشن ویڈیو ہے. یہ جو ریئیکشن ویڈیو ہے نا، یہ ایک ایسا ڈرامہ سیریل ہے جس نے پاکستان کے اندر نا سارے اگلے پچھلے جتنے بھی تھے نا ریکارڈ توڑ دیے. ٹھیک ہے، اور وہ اپنے لوگوں نے گیس کر لیا ہوگا وہ کون سا ڈرامہ ہے. وہ ہے جی ارطغرل غازی. ٹھیک ہے نا، جسے انگلش میں کہتے ہیں ریزریکشن ارطغرل. اس ڈرامے کو لے کے تھوڑی سی کنٹروورشل ہی کہہ لیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھنا ٹھیک نہیں ہے. یہ ایک تو ہماری ثقافت نہیں ہے، ایک یہ ٹرکس کی ہے، یہ وہ سارا کچھ ہمارے اپنے پاکستان کی ہسٹری ہے، بر صغیر کی مسلمانوں کی ہسٹری، وہ کیوں نہیں دکھاتے. اور پلس جو ہمارے ایکٹرز ہیں پاکستانی، ان کو بھی بڑی میں کہہ لوں کہ تب چڑھی ہوئی ہے کہ یہ باہر کے ڈرامے کیوں دکھا رہے ہیں، ہمارے ملک کے ڈرامے کیوں نہیں دکھاتے، ہم ایسا کنٹینٹ کیوں نہیں بناتے. تو خیر وہ ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے. یہ جو آج کا ٹاپک ہے نا، یہ اس بارے میں ہے کہ یہ ارطغرل دیکھنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے. کئی لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بالکل اسلام کے بالکل مطابق ڈرامہ بنایا گیا ہے اور بہت اچھا ڈرامہ ہے اور یہ وہ سارا کچھ. اور کچھ جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے، یہ بالکل بھی اتھینٹک مطلب کہ جو اسلامک ٹیچنگ ہے ان کے مطابق نہیں بنایا گیا. تو اس بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک آپ لوگ سب جانتے ہوں گے. اگین میں کہوں گا کچھ لوگ ان سے ایگری کرتے ہیں، کچھ لوگ ان سے ڈس ایگری کرتے ہیں. جو لوگ ان سے ڈس ایگری بھی کرتے ہیں وہ یہ بھی مانتے ہوں گے کہ وہ ون آف دا موسٹ فیمس اسکالرز ان دا ورلڈ ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کی کچھ چیزوں سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اوور آل انہوں نے کتنے لوگوں کو مسلمان کیے، کتنے لوگوں کو اسلام کی راہ پہ چلایا. ٹھیک ہے، یہ تو بات ہوگی ان کے بارے میں. تو ان سے کسی نے پوچھا ہے ارطغرل ڈرامے کے بارے میں، تو دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام. Welcome, Dr. Saab. May Allah's mercy be upon you and your family. Ameen. You are one of my favorite scholars. I have learnt a lot from your lectures. May Allah give you jazai khair. Let me remind you, I'm just a student of Islam and comparative religion. I am a da'i. I'm not a scholar. یہ وہ ہمبل ہے اتنے جو اس طرح کہہ رہے ہیں، لیکن ماشاءاللہ وہ ون آف دا بیسٹ اسکالر ان دا ورلڈ ہے. And the question continues. There is a Turkish drama Ertugrul which has broken all records on the YouTube. Muslims in the subcontinent are praising it so much that anyone who tells them not to watch it is considered anti-Islamic. This serial is supported by Erdogan and Imran Khan also praised it. Deoband literally had to pass a fatwa against it. This serial has Gair Mehram hugging and touching each other, music and a love story, plus the story is also not authentic. What is your nasiha, advice, to the youth who are wasting their time in Ramadan in this haram serial? جیسے کہ آپ کو پتا تھا کہ پاکستان کے اندر پورے رمضان کے اندر 30 days یہ ڈرامہ چلا تھا. آن دا ایڈوائز نہیں کہہ سکتے، آئی تھنک آن دا آرڈر آف مسٹر عمران خان، آر پرائم منسٹر. A similar question asked by, my name is Tasaduq from Kashmir. Is it permissible in Islam to watch Ertugrul serial? A similar question is posed by Habiba Misbah, Uttar Pradesh, India. My question is that how is it to see Turkish drama Ertugrul Ghazi? Another question, similar question posed by Faisal Khurshid, Pakistan. What does Islam say about watching dramas and movies? My question is in reference to the Turkish drama Ertugrul Ghazi, which depicts the glory of Muslims during crusades against the Crusaders. I am aware that we received, I think, hundreds of questions from the hundreds of thousands of questions. At least 100 questions maybe only on Ertugrul. کتنا فیمس جگہ. I will give the answer, but please don't limit. This answer is not limited only talking about Ertugrul series.
First, let me tell you that I, being in the field of media, almost all the movies, the dramas, almost all, 99.9% that are, they will not fulfill the criteria of halal. Some are less haram, some are more haram. Islam, and not broken any of the criteria. So let me tell you for sure that almost all the movies, some are more haram, some are less haram, some have broken the Gunaya Kabira, some have broken the Gunaya Sagira. As far as Urtugul is concerned, I have not done a deep survey on Urtugul, so I cannot answer to everything of Urtugul. But yes, I have read reports, I have read articles saying Urtugul is one of the best serial in the world. Not only on YouTube, throughout the world, it has broken record even of Hollywood. That's how I came to know about this serial called Urtugul. It is made in Turkey. स्पेशली पाकिस्तानियों ने ना इसको सही ऊपर ले गई। वो खुद तुर्की वाले हैरान हो गए थे कि यार ये ड्रामा इतना ऊपर कैसे चला गया। पाकिस्तानी फिर पता है आपको। And what I read was 157 episode. Each episode was for about 2 hours 15 minutes. And somewhere it is divided into 3. So 157 episodes of the serial was there, and it has been translated into various languages of the world. Urdu, English, many dubbing are there into umpteen number of languages that is there on Netflix, etc. Yes, what I came to know from the articles that I read and what little bit, it is less, it cannot be fully permissible because there are lady actors which are not in hijab, so it cannot be 100% halal. There is music in it, which again cannot be haram. As the brother said, there is haq scenes, etc. But surely it is not like normal movies, like Bollywood and Hollywood movies. There is no smooching, there is no love-making scenes, etc. Yes, shaking hands, hugging, etc. Not like the Bollywood movies or the Hollywood movies. So it doesn't have those bigger haram. But yes, there are ladies not in hijab. There is music in it. There are certain things shown about Islam which is against Aqidah. There are certain things which is against the Tawheed. So surely it is not totally Islamic at all. So no one can give you fatwa that watching is permissible. But I would like to go a step further. That what we have to realize that because of the evil that is spread throughout the world, anyone who's not watching serial, I would recommend this is haram for you, don't watch it at all. Please, if you're not watching movies because it's haram, if you're not watching serial, my recommendation is read the Quran, it will get you closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Read the hadith, it will get you closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Read the seerah, it will get you closer to Allah subhanahu wa ta'ala. But those people who are addicted to movies, there are ये आप लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखते हैं, मेरे लिए भी, मैं भी बहुत ज़्यादा मूवीज़ आजकल तो नहीं देखता मैं इतनी ज़्यादा मूवीज़, लेकिन अब मैंने कम कर दिया, काफ़ी अर्सा हो गया। मुझे नहीं याद कि मैं लास्ट में कोई मूवी कब देखी थी, लेकिन ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कई लोग होते हैं वो बिल्कुल एडिक्टेड हैं मूवीज़ से, कि वो जब तक एक आध मूवी ना देखे रोज़ाना तो उनको चैन नहीं आता। many Muslims, millions of Muslims in the world who I know, they are addicted to movies. Even if they may not be addicted to the very vulgar movies, they are addicted to the normal Hollywood movies and Bollywood movies, which is also haram. They may not be watching pornography, but they are watching the normal Bollywood movies in which the ladies are dressed with skirts and with revealing the body more than covering it. There are music, there are songs away from Islam. So if such a person who's hooked on to the normal Bollywood movie and the normal Hollywood movie, or hooked on to the normal serials that you see in the Star TV or the Zee TV or the other serial, and all of them, almost all, are haram, this is less haram than the Bollywood movies and the Hollywood movies. Surely there are no love-making scenes, there may be a little bit hugging, that's what I'm told. So based on that, if a person is hooked on, and best option for people hooked on, stop seeing movies, that's the best. But if he cannot, then seeing such serial like Urtugul is better than seeing the Hollywood and Bollywood serial. What I had seen many years back was Message. And the best movie according to me that has been created in the world
any movie, it is message. Maybe. Again, the message movie, which Arabic is Ar-Risala, the message movie, it was, the actor was Anthony Quinn. If you ask the fatwa, is it 100% halal? Even the message movie which I saw, I cannot say 100% halal. Because there was music, there was sometimes ladies being shown which were not properly dressed, but the way it was created, the way it was made is superb. It will surely get a person close to Islam. But yet, I cannot say it's 100% halal. But if you want to watch a movie, if you're hooked onto a movie, then please watch Message. The Umar series, it was a series of 30 episodes, made few years earlier. It was made by the embassy and funded by the Qatar Foundation. Even that, I've seen that, you cannot say it's 100% Islamic. There was music, there was some scenes of ladies, but as far as Message is concerned and Umar series are concerned, the knowledge in it, the hadith is quoted, the Quran is quoted, it is wonderful. It will surely get a person closer to Islam. There is no obscenity in it. There is not major haram in it. Yes, music is there. And Alhamdulillah, as far as Umar series is concerned, majority of the hadiths are sahih. There may be a few here and there which may be problematic. So the best amongst all, I would say, is you watch the Message movie. If you're hooked on to movies. If you're not hooked on to movies, don't watch Message. If you're hooked on to serial, the best serial to watch is the series of Umar series. Urtugul will not come on the same level as Message. It will not come on the same level as Umar series. But let me tell you that suppose there is a lady who's wearing mini skirts, and if she says, okay, I want to wear shalwar kameez but my hair is open, is it permissible? Keeping your hair open is haram, but better than wearing mini skirt. So I would tell that lady who is wearing mini skirts and deep neck, okay, stop that. Wear shalwar kameez which covers the body completely with full sleeve, covering your full body, except that is seen is your hair. So that is multiple times better than even me. I say, no, you want to leave mini skirt, wear full hijab, otherwise don't. So this will be a foolish answer. If you are wearing mini skirt, you either wear hijab or continue wearing mini skirt. I will tell, okay, stop mini skirt, wear shalwar kameez, cover your full body. Of course, covering your full body and only showing your hair is a lesser sin as compared to wearing mini skirts and wearing low neck. So similarly, those who are hooked on to serials and movies, and then if they watch Urtugul, and Urtugul also everything is authentic, maybe 20% is authentic, but it tries to get a person closer to Islam and tries to revive your passion. Please let me tell you again, I have not done a full survey on the Urtugul's release. I am not the app person, but what reports I read, based on that, yes, it is haram. Seeing Urtugul is haram. But if you are hooked on, and if you are watching Bollywood movies, and if you are watching Hollywood movies, surely watching this and not watching that is better than not watching this and watching Hollywood movies. I am very clear. Instead of watching a Hollywood or a Bollywood movie, I would prefer you stopping it, number one. If you can't stop because you're hooked on to serial, then watching Urtugul is better than watching Bollywood and Hollywood. This in short, but yet it is haram, but surely it will be a lesser haram as compared to the Hollywood and Bollywood movies. And inshallah, this may get you closer to Islam, and that time and maybe later on, you may stop watching all these haram and then follow, and then reading the Quran is the best, reading the Hadith is the best, and it is my desire. For example, I cannot make a movie even like Message if I want to, because it's against my principle. If I want, I cannot even make a serial like Umar serial, because it's against my principle. There is a desire of mine that inshallah, one day, I would like to make a movie better than the Message movie, which is the best available, but following all the principles of Islam. We should not have any musical instrument, but you can have Islamic sound effects, which are halal. Which following all these principles, it will be difficult, like how we do in the Peace TV. On the Peace TV, mashallah, we have no music at all. We have the sound effects of human being. We have the alap. And since duff is permissible by some of the scholars, some say no, we do use duff. So based on this, inshallah, I pray to Allah subhanahu wa ta'ala, may He fulfill my desire that one day I would like to make a movie, totally Islamic, following all the criteria of Islam,
whether it be on the life of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, or maybe on the Quran, or maybe on some other Islamic topic, and a very high quality. It's my desire, so that at least we can say there is one movie of high caliber. There may be movie of low caliber which may be following Islamic principles totally, I don't know of them, maybe, but of high caliber, of high quality, like the movie of Message, I don't know of any. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He give me the opportunity to do that, inshallah, before I die, inshallah. Hope that answers the question. تو یہ تھی جی ویڈیو آپ نے دیکھی ڈاکٹر ذاکر نائک کی. انہوں نے ارطغرل کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. تو ون تھنگ از پریٹی کلیئر کہ کیونکہ ارطغرل سیریز کے اندر میوزک ہے, بغیر حجاب کے عورتیں ہیں, اور اس کے بارے بعد غیر محرم کا آپس میں ہگنگ وغیرہ بھی ہے. تو ہے تو حرام, ٹھیک ہے نا. اب کچھ لوگ کہیں نہیں یہ تو اس طرح تو پھر کوئی مووی نہیں بنا سکتے اگر اس طرح کی کوئی چیز ہم نہ کریں. تو آپ بھائی کان کو ادھر سے پکڑیں, ادھر سے گھما کے پکڑیں, جو مرضی کریں. یہ ایک کلیئر ہے کہ میوزک از حرام, اور غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ حق کرنا وہ بھی حرام ہے, اور بہت ساری چیز اس طرح کی حرام ہے. جو حرام ہے وہ حرام ہے, کلیئرلی ہے. اب آپ اپنے ایک پوائنٹ آف ویو کو ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں جی یہ حلال ہے, تو بے شک جو مرضی لے کے آئیں, لیکن جو سچائی ہے وہ سچائی ہے, ٹھیک ہے. اب بات آ گئی جو انہوں نے دوسری بات کی ہے. انہوں نے کہا یار اگر آپ لوگ بالی ووڈ کی موویز دیکھتے ہو, ہالی ووڈ کی موویز دیکھتے ہو, جس میں منی اسکرٹ پہن کے لڑکیاں, اور اس میں بہت سے ایکسپلیسٹ سین ہوتے ہیں, وہ تو ساروں کو پتہ ہے. بالی ووڈ کی مووی, ہالی ووڈ کی مووی میں یہی سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے تو نہیں نہ بنانی, انہوں نے اپنی آڈینس کے لیے بنانی, لیکن ہم مسلمان پھر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بہت بہتر ہے ارطغرل سیریز دیکھنا, ٹھیک ہے. کیوں بہتر ہے؟ کیونکہ اس کے اندر کم سے کم منی اسکرٹ نہیں پہنے ہوئے, بہت سی چیزیں مطلب کہ حرام جو ہے وہ نہیں دکھائیں گی, کسنگ وغیرہ کے سین اور اس طرح کی سین کوئی سین نہیں ہے. اور بیسیکلی یہ مسلمانوں کی ایک ہسٹری کے اوپر بنایا گیا ہے, اور اس کے اندر اسلامک بہت ساری چیزیں کوٹ کی گئی ہیں. وہ علیحدہ ڈبیٹ ہے کہ اتھینٹک ہے نہیں اتھینٹک ہے, لیکن اسٹل اگر آپ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی موویز کو چھوڑ کے یہ مووی دیکھیں گے تو یہ آپ کو واقعی اسلام کے قریب ہی لائے گا. یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے بھی یہی کہا ہے. اب ایک اور بات ہو گئی, انہوں نے دو اور سیریز کا ذکر کیا ہے, عمر سیریز اور دی میسج. وہ میری ون آف دی فیوریٹ مووی ہے دی میسج, اور جو سیریز ہے ٹاپ آف لسٹ وہ عمر سیریز ہے. اگر آپ نے نہیں دیکھا, اگر آپ نے نہیں دیکھی دی میسج مووی تو آپ یو آر مسنگ آؤٹ, آپ کو لازمی دیکھنی چاہیے. اور اگر عمر سیریز نہیں دیکھی تو وہ تو ارطغرل سے نہ لاکھ درجے بہتر, اس لیے ہے تھوڑا سا پرانے اسٹائل سے بنی ہوئی ہے, لیکن وہ بہت اتھینٹک ہے. کہہ لو کہ 95% وہ اتھینٹک ہے, ٹھیک ہے. تو وہ دیکھیں. اگر آپ جیسے انہوں نے بات کی, اگر آپ کو مطلب کہ موویز دیکھنے کی اور سیریز دیکھنے کی عادت پڑ ہی گئی ہے, تو بجائے کہ آپ یہ کیا نام ہے ویسٹرن موویز دیکھیں, ٹھیک ہے, اس اور انڈین موویز دیکھیں, اس سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ آپ دی میسج دیکھیں, عمر سیریز دیکھیں, ارطغرل دیکھیں. لیکن ون تھنگ از کلیئر کہ یہ ساری جتنی بھی ہیں یہ حلال نہیں ہے, فلی حلال نہیں کہہ سکتے. اور مطلب کہ یہ لیس حرام ہے, ایک بڑا کہہ لیں کہ ایک بڑے گناہ سے ایک چھوٹا گناہ ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ ہمیں معاف کرے اگر ہم یہ دیکھیں, کیونکہ اب اس طرح کا دور ہے کہ لوگوں کو اس طرح کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. کیونکہ ایک بڑی دکھ والی چیز یہ ہے کہ ہمارے جو مسلمان ایکٹرز ہیں نا, چاہے وہ پاکستانی ہوں, انڈین ہوں, عربی ہوں یا اور کسی بھی ملک کے ہوں, انہوں نے بھی کوئی بھی اچھا ایسا کانٹینٹ نہیں بنایا جو ہم دکھا سکیں کہ یار یہ ہماری ہسٹری ہے, ٹھیک ہے نا. پاکستانی بھی آپ کو دیکھ لیں 24 گھنٹے ہم ٹی وی ہو گیا, اور یہ ARY ڈیجیٹل, اور یہ بہت سارے اور جتنے بھی چینلز ہیں اس کے اوپر آپ دیکھیں
تو وہی ساس بہو رومانس، اس کی طلاق ہو رہی ہے، یہ وہ سارا کچھ. ابھی وہ پیچھے ایک ڈرامہ جو اتنا فیمس ہوا ہے، مجھے اس کا نام بھول گیا ہے، میرے پاس تو میں نے وہ دیکھا نہیں ہے، وہ ہمایوں سے جس میں آخر مار جاتا ہے، جو بہت فیمس ہوا ہے. اب وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ ڈرامہ دیکھنے کے بالکل قابل نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہماری پاکستانی عوام اس پہ فدا ہوئی پڑی تھی، اتنی وہ دیکھ رہی تھی. تو پاکستان میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی سیریز بنی ہو، کوئی ایسی چیز بنی ہو جو کو اتھینٹک ہو اور جو کوئی اسلام کے بارے میں ہو. مجھے نہیں لگتا کوئی، اگر ہے تو پلیز آپ کمنٹ کر کے نیچے لکھیں تو میں بھی دیکھی ہوں. ایک مووی میں نے دیکھی تھی، وہ بھی گورے نہیں بنائی تھی، وہ قائد اعظم کے اوپر بنائی تھی، ٹھیک ہے نا، وہ بھی گوروں نہیں بنائی تھی، وہ بھی پاکستانی. ہاں پاکستانی اس میں ایکٹر تھے، بہت اچھے ایکٹر تھے، کبھی خان تھے آئے تھے، گوروں اور بہت سارے تھے، لیکن وہ پاکستانیوں نے نہیں بنائی، ٹھیک ہے نا. تو مسلمانوں نے جو بنائی ہے وہ ایک ہی عمر سیریز اور یہ ارطغرل، یہ دو سیریز جو ہے جو کافی بہتر ہے. اور ترکی والے پھر کچھ تھوڑی بہت بنا رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کے پاس ہائی کوالٹی کے ڈائریکٹرز، مطلب کہ ہائی کوالٹی مطلب کہ بہت اچھے ڈائریکٹرز، پروڈیوسر، اور ان کا بجٹ اور یہ چیزیں ان کے پاس بہت اچھی ہیں. پاکستان کے پاس یہ نہیں ہوتی. پاکستان کے پاس خیر بجٹ ہوگی تو پاکستان کے پاس یہ جوانی پھر نہیں آنی اور اس طرح کی موویز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، جو اسلام سے مطلب کہ دور تک ہے پتہ. لیکن یہاں ایک تھی ایکٹر اللہ، وہ تھوڑا سا اس میں اچھا میسج تھا، لیکن اسٹل وہی وہ حلال نہیں تھی، مطلب کہ اسلام کی طرف اس کا کوئی رجحان نہیں تھا. تو آئی ہوپ کہ اب یہ ارطغرل کی سیریز آئی ہے تو پاکستانی جو ڈائریکٹر ہیں، پروڈیوسر ہیں، وہ بھی کوئی اچھا کانٹینٹ بنائیں گے. تو فائنل کنکلوژن یہی ہے کہ اگین کہ بھائی آپ اگر موویز کی آپ کو لت لگ گئی ہے، بالکل عادت ہو گئی ہے، تو آپ ارطغرل سیریز دیکھ لیں بجائے کہ ہالی ووڈ بالی ووڈ کی موویز اور ڈرامے دیکھنے کے. اور اگر ارطغرل سے بھی بہتر آپ کو کوئی دیکھنی ہے جو ارطغرل سے بھی بہتر ہے، جو اتھینٹک حدیث پہ ہے اور وہ 90 to 95% اسلامک ہے، تو وہ عمر سیریز ہے. پلیز عمر سیریز دیکھیں آپ، بہت اچھی ہے. اور اس کے بعد دا میسج مووی جو ہے وہ بھی بہت اچھی ہے. میں اپنا اوپینین دے چکا ہوں کہ دیکھیں آپ کی مرضی ہے. اگین میں نے لاسٹ ویڈیو میں بات کی تھی، اگر ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے اگر وہ دیکھ رہا تو میں بھی دیکھنے لگ پڑوں. نہیں، آپ نے اپنے اعمال کو لے کے جانا آگے، تو اپنا ڈیسیجن خود لیں. اور میں اپنا بتاؤں تو میں نے یہ پاکستان سے آنے سے پہلے 6-7 مہینے پہلے میں نے پوری یہ ارطغرل سیریز نیٹ فلکس پہ دیکھ لی تھی، جو سچی بات ہے. اور جو انہوں نے ایک اور بات کی ہے، بیسٹ چیز یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھیں. قرآن سے بہتر پڑھنے سے، ترجمے کے ساتھ بہتر پڑھنے سے اور کوئی بھی چیز نہیں ہے. کوئی دنیا کی مووی، کوئی دنیا کی کہانی، کوئی اور چیز قرآن سے بہتر نہیں ہے. تو اگر آپ ٹوٹلی میوزک، موویز، ٹی وی سیریز چھوڑ دیں تو وہ تو بہت زبردست ہے، ٹھیک ہے، آپ کو میں تو بہت اپریشیٹ کروں گا. اور اگر آپ پھر بھی نہیں دیکھ، مطلب کہ تھوڑے سے کمزور ایمان والے ہیں میری طرح کے، تو آپ ارطغرل سیریز دیکھ لیں، عمر سیریز دیکھ لیں، دا میسج دیکھ لیں، ٹھیک ہے، لیکن آن یور اون ڈیسیجن، اپنا ڈیسیجن خود لیں. تو آج کی یہ تھی آج کا ریئیکشن ویڈیو. انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں حاضر ہوں گے. اپنی رائے کا لازمی اظہار کریں کمنٹ کے اندر، اور آپ مجھے بتائیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں. تو تب تک کے لیے ثاقب اسلم کی اجازت ہے. اللہ حافظ. اور ایک اور چیز، میرا ایک بہت اچھا دوست، چھوٹا بھائی موسیٰ سہیل، وہ ولاگز بناتا ہے، بہت اچھے ولاگز بناتا ہے. میں تو کہتا ہوں عرفان جو اور یہ جتنے بھی ہیں نا، ان سے بہت اچھے ولاگز بناتا ہے، اتھینٹک ولاگز بناتا ہے، کوئی بناوٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جو ریئل ہے وہ اسی طرح ہی ہے. بہت اچھے ولاگز بناتا ہے. تو پلیز اس کے چینل کو سبسکرائب کریں. میں اس کے چینل کا لنک بھی آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا. آپ جب اس کے ولاگز دیکھیں گے تو آپ بھی کہیں گے یار باقی ولاگ بنایا ہے تو اس نے بنایا ہے، ٹھیک ہے نا، بہت پیارے ولاگ بناتا ہے. تو پلیز اس کے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو سپورٹ کریں.
Thank you. يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال